أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. جزاکم اللہ خیر۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز بہن اور بھائیو، الحمد للہ تعالی ہم سورہ مومنون کا مطالعہ ہم نے مکمل کر لیا ہے، اور آج انشاءاللہ ہم سورت کے ان تمام مضامین کا مجموعی طور پر ایک جائزہ لیں گے جو ہم اس صورت کے اندر پڑھ آئے ہیں، اور ہم صورت کے ہم قرآن کلاس کے ان زاویوں اور ان اسپیکٹس کا بھی ذکر کریں گے جس سے ہم نے صورت کے ان مضامین کو سمجھا ہے یا سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ سورہ جو ہے، سورہ اپنے نمبر کے حساب سے 23 نمبر سورہ ہے، اور اس کا نام سورۃ المومنون ہے۔ اور ہم پہلے بھی بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ صورتوں کے نام جو ہے وہ صورتوں کے عنوان کے حساب سے نہیں رکھے گئے ہیں، بلکہ بہت حد تک ایک نمائندہ نام ہے، ایک سمبولک نام ہے، ایک پہچان کے لیے نام ہے، تاکہ ہم اس صورت کو پہچان سکیں۔ اگرچہ کہیں کہیں پہ کچھ چند ایک صورتیں ایسی بھی ہیں جن کے مضامین ان کے نام کے ساتھ مطابقت بھی رکھتے ہیں، یعنی کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں۔ تو ہمیشہ جو ہے کوئی رول اگر ہو تو اس میں ایکسیپشن ضرور کہیں نہ کہیں ہوتی ہے، تبھی تو رول جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ اس کا نام بھی جو ہے، سورت کا نام بالعموم صورتوں کے جو الفاظ ہیں سورت کے اندر میں، ان میں سے کوئی لفظ پہ ہوتا ہے بالعموم، اور اس میں بھی اسی طرح پہلی ہی جو آیت ہے اس کے اندر قد افلح المومنون، اس کے نام سے مومنون کا نام لفظ شامل ہے، جس سے اس صورت کا جو ہے نام رکھا گیا۔ اس کا حجم جو ہے یہ درمیانی ایک اوسط درجے کی صورت ہے، جس میں 118 آیات ہے، ریلیٹیولی آیات یہ جو صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں، جیسے پیچھے صورت ہم نے حج پڑھی ہے، اور اس سے پہلے بھی جو صورت پڑھی تھی ہم نے جو ہے وہ سورہ حج سے پہلے مجھے ابھی ذہن سے اتر رہا ہے، تو یہ صورت، اور ابھی جو بعد میں بھی صورت آنے والی ہے، صورت نور آنے والی ہے، تو یہ ساری صورت کم و بیش ایک جیسے ایک حجم کی صورتیں ہیں۔ اس کی 6-7 رکوع والی ہیں، اور تقریباً پیجز کے حساب سے کہہ لیں کہ 12 پیجز پہ مشتمل ہیں، 10 پیجز، 12، 8، 9، 10 پیجز پہ مشتمل ہیں، کہ تھوڑا بہت فرق ہے۔ تقریباً اوسط درجے کی جو ہے صورتیں، اس میں بھی 6 رکوع ہیں، اور اس میں 118 آیات ہیں، اور یہ بھی زمانہ مکہ کا جو دور تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا ایک دور متوسط ہے جو 5 ہجری کے 5 نبوی کے بعد سے شروع ہوتا ہے 10 نبوی تک۔ تو یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے، دور متوسط ہے یہ جو ہے، اس میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ کئی روایات کے مطابق مکہ میں شدید قحط پڑا تھا، اور یہ قحط جو ہے اس میں زمانے میں نازل ہوئی، تو ہمیں معلوم ہے قحط جو ہے یہ دور متوسط میں برپا ہوا تھا۔ اور اس صورت کے لانے سے پہلے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایمان جو ہے لا چکے تھے۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرے صورت میرے سامنے نازل ہوئی ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت دیکھی ہے جو جس سے آپ پہ وہی نازل ہوا کرتی تھی، تو جو آپ پہ طاری ہوتی تھی، سخت سردیوں میں آپ کو جو ہے پسینے آ جاتے تھے، اور گرمیوں میں آپ کے دانت بجنے لگتے تھے، یعنی اور آپ کی رنگت ایسے ہو جاتی تھی جیسے کھجور کا خشک و زرپت ہوتا۔ تو یہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کی یہ ہیبت اور جلال ہوتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو ہے کیفیتیں بعض اوقات جو ہے بڑی بھاری ہوتی تھی، کیفیت جو نزول کی جو کیفیت، اگرچہ نزول کی مختلف کیفیتیں ہوتی تھیں، تو یہ بالعموم کی بات کر رہی ہوتی ہے۔ تو جب یہ حیثیت آپ سے یہ آپ کی کیفیت ختم ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر 10 آیات ایسی نازل ہوئی ہیں کہ اگر کوئی ان کے مصداق بن جائے، یعنی گویا اگر ان کے کوئی جیسا بن جائے یا اپنے اوپر اپنے آپ کو ان کو زندگی میں آپ نافذ کر دے، تو فرمایا کہ یہ اس کے جنت کے جانے کی ایک ضمانت بن جائے گی، یعنی جنت کا معیار ہے یہ جو صورتیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 10 ابتدائی آیات کو جنہیں تلاوت فرمائی، تو دیکھ سکتے ہیں ان کی آیات۔ تو اس کا ایک بہت گہرا رابط ہے پچھلی سورت سے بھی، اگلی سورت سے بھی۔ اگر پچھلی سورت سورہ حج جو تھی، وہ مسلمانوں کو اس صورت کے اندر ان کا فریض منصبی بتایا کہ یہ امت کس لیے برپا کی گئی ہے۔ یہ امت اس لیے برپا کی گئی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کے آئے ہیں، وہ آپ ان سے جب دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ آپ پیغام جو منتقل ہو گیا اس امت کے اوپر، اور اس کام کو یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا اپنی زندگی کے اندر بطور فریضے کے، اب وہ فریضہ امت پہ منتقل ہو گیا۔ اس فریضے کو نام دیا گیا ہے جو ہے شہادت کا، شہادت علی الناس، لوگوں پر گواہی۔ تو یہ ایک اسلام اور ہماری شریعت اور قرآن دین اسلام کا ایک بہت بڑا ایک جو ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایک ٹاپک ہے، مضمون ہے، عنوان ہے جو ہے، اور وہ ہے حق کی گواہی دینا۔ تو یہ حق کی گواہی جو ہے یہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے فرض اس پہ کی گئی۔ اب ظاہر ہے ان کے اوپر پھر اس کے ساتھ کہ وہ یہ کام کیسے کریں، ان کے اندر ایک خاص کردار کے حامل ہونے چاہیے، نماز، ادائیگی، زکوٰۃ، توکل اللہ، اس کی جو ہے ہدایت بھی جو ہے فرمائی گئی ہے۔ تو وہ جو تمام کی تمام صفات جو ان کے اندر حاملین امت ہیں، یا جو شہادت الناس کے فریضہ دینے والے ہیں، ان کے اوپر یہ جو فرائض ان میں ہونے، ان کے اوپر یہ ذمہ داریاں ہونی چاہیے، ان کے اندر جو خواص ہونے چاہیے، اس صورت میں اس کا جو ذکر کیا گیا ہے۔ تو اگر ویری کمپیریٹیولی دیکھ لیں تو سورہ حج میں امت مسلمہ کو ابراہیم علیہ السلام کا وارث قرار دیا گیا، ملت ابیکم ابراہیم، وہ کہا تھا کہ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر قائم ہو جاؤ، اور پھر فرمایا گیا کہ انہوں نے کیا کیا تھا، تم کیا کام کرو، شاطر الناس کا فریضہ۔ آخری آیت جو تھی بڑی ہی سب سے مشہور آیت اور سب سے بھاری اور اہمیت کی حامل، جس میں مسلمان امت کو فریضہ انجام دیا گیا تھا، وہاں پہ مشرک قیادت پر فرد جرم عائد کی گئی تھی کہ ان کے یہ جرائم ہیں۔ اس صورت میں دفاعی جہاد کی اجازت دی گئی تھی۔ اسلامی اقتدار کی 4 بنیادی فرائض بتائے گئے تھے کہ جب اس اقتدار مسلمانوں کے پاس ہوگا تو وہ نماز، زکوٰۃ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بنیاد پر حکومت کے فرائض جو ہے انجام دیں گے، یہ کام وہ کریں گے۔ یہ بھی بتایا اللہ نے تمہارا ان کے نام مسلمان رکھا ہے، لوگوں پر شہادت کے فریضے کی ذمہ داری جو ہے ان پہ سونپی گئی ہے۔ اچھا، یہ مسلم جو بتایا گیا تمہارا نام مسلم کون رکھا ہے، یہ کون ہوں گے جو واقعی یعنی فلاح پائیں گے، اور کون اس شہادتین کے بوجھ کا جو اہل ہوں گے؟ اس کردار کی پروفائل اور جو اہلیت ہے، کوالیفیکیشن کرائٹیریا جو ہے، وہ اس صورت کے اندر تفصیل سے بتایا گیا۔ اور آپ بہن بھائی جو بھی اس کے اندر شامل رہے ہیں اسباق کے اندر، آپ کو بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اس میں بتایا کہ نماز میں نماز اختیار کرتے ہو، نماز میں خشوع کرتے ہیں، لغویات، تمام لغواتوں سے زندگی میں پرہیز کرتے ہیں، زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں، پاک دامن، بہت بڑی صفت بیان کی گئی مومنین مرد اور عورتوں کی، امانت و عہداری کی پاسداری کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اگلی جو صورت ہے اس سے سورہ نور، اس میں اسلامی ریاست اور اس کے اداروں کی تنظیم، آرگنائزیشن آف دوز انسٹیٹیوشنز، ان کے لیے پھر قانونی، معاشرتی اور فوجداری جو ضوابط ہیں، ان کی نفاذ کی ہدایت کی گئی ہے کہ دیکھیں یہ کام ہیپزرلی نہیں ہوگا، الٹرپ نہیں ہوگا، یہ بالکل کیجولی بھی نہیں ہوگا۔
تو اس کے لیے بالکل ویری ڈیفائنڈ قسم کے قانونی جو تقاضے پورے کیے جائیں، معاشرتی اور فوجداری بالکل ڈیفائنڈ قانون ہونے چاہیے، ان کو انشاءاللہ تعالی ہم اگلی صورت کے اندر جو ہے وہ پیش کریں گے۔ تو پھر اس کے بعد جو اس کا کتابی ربط تو پھر یہی ہے کہ سورہ حج میں امت کو مشن دیا گیا، سورہ مومنون میں اس مشن کے اہل افراد کی تعریف بتائی گئی، سورہ حج میں بتایا گیا تو مسلم ہو، اور سورہ مومنون میں بتایا کہ مومن حقیقت میں کون ہے۔ سورہ حج میں اجتماعی ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں، سورہ مومنون میں انفرادی اور اخلاقی تشکیل بتائی گئی ہے۔ سورہ حج میں جہاد، قیادت اور اقتدار کی بات کی گئی ہے، سورہ مومنون میں کردار، ضبط اور عبادت کی بات کی گئی ہے۔ شہادت علی الناس بتایا گیا ہے فریضہ امت کا سورہ حج کے اندر، اور سورہ مومنون میں انفرادی فلاح کا معیار کیا ہوگا اس پہ تفصیلی پوری صورت کا ایک برزگی مضمون اسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ سورہ حج میں امت کو شہادت دین، شہادت علی الناس، لوگوں پہ گواہی اور دعوت کی، یعنی دعوت کے کام کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، یہ تمہارا فریضہ ہے۔ اور سورہ مومنین بتائے گا اس ذمہ داری کو نبھانے والے مومن کیسے بنتے ہیں، ان کی جو ہے وہ کیسے تشکیل کیسے ہوگی۔ دیکھیں کتنا زبردست کنیکشن ہے، ایک لاجیکل فلو ہے جو ہے دونوں صورتوں کے اندر۔ ایک صورت کو دوسری صورت کے بعد کیوں رکھا گیا ہے؟ عام طور پر دیکھیں یہ وہ مضمون ہے، کبھی کبھار جو اس طرح جب ہم ریویو کرتے ہیں تو سامنے آتا ہے کہ بہت سارے لوگ دنیا کے اندر یہ سمجھتے ہیں، یا پھر مستشرق اور انٹیلیسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قرآن صورتوں کی ترتیب ہے یہ ہے ہیزرڈ ہے، اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے، لاجک نہیں ہے۔ لیکن در حقیقت جن لوگوں نے کام کیا اس کے اوپر، یہ قرآنی علوم کا یہ جو مضمون ہے یہ نظم القرآن کہلاتا ہے، کوہیرنس ان دا قرآن، ہولی قرآن، یہ مضمون ہے۔ اور اس پہ دیکھیں تو آپ لوگوں نے اس پہ اپنی زندگیاں کھپائی ہیں، اور جو ہے وہ اس طریقے سے دیکھیں، یہ تو صرف چند ایک چیزیں ہم سامنے لائے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو تفصیل دیکھیں، مثال کے طور پر دونوں صورتوں کو کمپیریزن دیکھیں تو حیرت انگیز تفصیل سامنے آتی ہے کہ کس طریقے سے یہ دو صورتیں جو ہے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ جو ہے وہ کرتی ہیں، اور ایک پورا کا پورا ایک جو ہے مضمون اور ایک مقصد کی تشکیل کرتی ہیں۔ سورہ مومنون کا مرکزی مضمون دیکھیں، مرکزی مضمون آپ ضرور لازمی طور پر ہر صورت کا یاد کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ذریعے سے انسانی افکار و کردار کی اصلاح کی جائے۔ پہلی بات ہے کہ آپ جو دعوت لے رہے ہیں یہ الہی دعوت ہے، اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، قرآنی دعوت ہے، اس کے ذریعے سے انسانی افکار اور کردار کی تطہیر کی جائے، اس کو پاک صاف اور اس کی اصلاح کی جائے۔ کیوں؟ تاکہ انسان توحید، ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر حقیقی فلاح سکے۔ جو حقیقی فلاح ہوگی وہ انصاف کے اوپر اور رشتوں کے اوپر اور دوسری باتوں پہ نہیں ہوگی یا سفارش پہ نہیں ہوگی، بلکہ وہ توحید، ایمان اور اس عمل صالح کی بنیاد پہ ہوگی۔ اور اس کا زبردست کنیکشن ہم نے صورت میں پڑھا تھا، اور انسان کو آخرت کی جواب دہی کے لیے تیار کیا جائے، یہ ہے صورت کا مرکزی مضمون۔ اب اس کے ساتھ صورت کے دیگر مضامین بھی، کئی مضامین بھی آئے ہیں۔ اہل ایمان کی صفات اور فلاح بتائی گئی ہے، جیسے میں نے کہا کہ اس میں 7-8 جو ہے خصوصیات بتائی گئی ہیں پہلی 11 آیات کے اندر۔ پھر توحید اور معاد کا مطلب ہے عود، لوٹنا، دوبارہ زندگی جو ہے، یعنی آخرت۔ توحید اور آخرت پر انفوسی دلائل ہے، انفوسی کا مطلب ہے نفسی دلائل، انسان کے اپنے نفس، بایولوجیکل ورلڈ جو ہے، انسان کی اپنی جسم ہے، اس کی نفسیات ہیں، انسان کے مختلف جسم سے اور حیاتیاتی زندگی سے، انسان سے اور اس کے رویوں سے جو ہے دلائل۔ اور آفاقی دلائل مین ہے کہ یونیورس سے، کاسموس سے، پورے جو ہے جو نیچرل فنامناز ہیں، مختلف چیزیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں اپنے مشاہدے میں، وہ ان سے نشانی کہ دیکھو یہ سارے انسان اب دیکھتا ہے پوری کائنات کو، آسمان زمین ہے، پہاڑ ہے، نباتات ہیں، ہر چیزیں دیکھ لی ہیں، تو اس سے پھر جو ہے توحید کو ثابت کیا گیا ہے کہ دیکھو یہ ساری کی ساری چیزیں کس نے بنائی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت اور تاریخ کا سبق ہے، کئی انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ان قوموں نے بھی یہی اسی قسم کے اعتراضات کیے تھے، اور پھر انہوں نے جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلا کر کے رکھ دیا۔ فرمایا کہ ایک دین ایک امت، پچھلی صورت کے اندر بھی فرمایا تھا کہ وہ سماکم المسلمین من قبل وفی حاضہ، کہ یہ ایک ہی تمہارا نام اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر، اس امت کے اندر بھی مسلم رکھا، اور دوسری اس سے پہلے والی امتوں کے اندر بھی یہی نام تھا۔ یہاں پہ فرمایا کہ نہازی امتکم امتم واحدہ، کہ یہ تم جو ہے، لیکن بعد میں کچھ لوگ آئے جنہوں نے دین کو پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور اپنی دین کو اپنی خواہشات کے جو ہے وہ تابع کر دیا۔ یہ بھی ایک مضمون ہے۔ دنیاوی خوشحالی
اور آزمائش کی بات کی گئی کہ یہ جن کو اللہ تعالیٰ بہت عطا کرتا ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا کوئی اظہار نہیں ہے، بلکہ یہ تو آزمائش ہے اللہ تعالیٰ جو دنیا کے اندر بھیجتا ہے۔ دعوت کے آداب اور حکمت بتائی گئی ہے کہ دیکھیں دعوت کے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ تاریخ اس پہ شاہد ہے کہ ان کے ساتھ کبھی اچھا سلوک نہیں ہے، وہ تعذیب کا نشانہ بنے ہیں، پرسیکیوشن کے نشانہ بنے ہیں۔ تو فرمایا گیا ہے کہ برائی کا جواب جو ہے کبھی بھی برائی سے نہ دیں، یہ شیطان کی اکساہٹ ہے، اور شیطان کی اکساہٹوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمائی ہے کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے شیطان کی اکساہٹوں سے جو محفوظ فرمائے۔ مخالفین کے شبہات اور ان کا رد کے جواب دیا گیا ہے جو مختلف قسم کے اعتراضات کرتے تھے۔ آخرت کی جواب دہی اور انجام کی تنبیہ، یہ بہت ہی اہم مضمون کے طور پہ آیا ہے، کیونکہ کفار اور مشرکین سب سے زیادہ اچھنبا جو نہیں ہوتا تھا کہ ہم دوبارہ زندگی میں کیسے، آخرت میں کیسے جی اٹھیں گے، اور سب کچھ ہمارا جو ہے جو ہم نے کیا ہے ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو اس پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ یقینی طور پر ہونے والا ہے، اور باز پرس بھی ہوگی، اور پھر آج جو لوگ جو ہے خوشحالی میں بالکل جو ہے وہ غرق ہیں، تو پھر جو ہے وہ قیامت کے دن بہت ان کو پچھتاوا ہوگا، کیونکہ انہوں نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہوگی۔ یہ وہ مضمون تھے۔ دیکھیے اس کی صورت کی کچھ منفرد خصوصیات ہیں، اور وہ کیا ہے کہ اس صورت کے اندر انسانی کردار سازی کا ایک عملی پروگرام پیش کیا گیا ہے۔ ہم اوور ویو اب کہہ رہے ہیں، ہم ظاہر ہے ہم نے اس صورت کے ان مضامین کو بالکل تفصیلاً پڑھ لیا ہے، لیکن ہم ان کو اچھی طرح اب ابزار بھی کر لیں کہ ہم نے کیا پڑھ لیا، ان کو ایک عنوان دے دیں۔ انسانی کردار سازی کا عملی پروگرام دیا گیا ہے ابتدائی 11 آیات کے اندر، اور یہ اگر کوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ان کے مصداق بن جائے، ان کا کوئی اپنا لے زندگی کے اندر، تو وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ دیکھیں معمولی سی بات، یعنی زبان پہ بڑی آسانی سے کہا جاتا ہے جنت کا مستحق ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہم ان آیات 7 خصوصیات کے مصداق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو بنا لے، یہ 7 خصوصیات اپنے اندر شامل کر لے، تو وہ جنت کا مستحق ہو گیا۔ یہ ہے انسانی فلاح کا جامع تصور ہے جو اس صورت کے اندر پروفائل آف سکسیس پیش کیا گیا ہے۔ شروع نماز سے ہوتی ہے، اس کی آخری بھی نماز ہے، پہلی بھی نماز ہے، درمیان میں اخلاق ہے، معاملات ہے اور معاشرت ہے۔ دیکھیں ساری چیزیں تو یہی ہوتی ہیں، عبادات، اخلاق، معاملات اور معاشرت، یہی تو سارا دین ہے۔ تو اس میں دیکھیں کہ ایسی کمپریہنسو اور ایسی جامع اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جو جو تربیت کا عملی پروگرام ہے وہ پیش کیا ہے، کہ صفات پیش کی ہیں کہ جو ساری کی ساری مکمل طور پر انسان کو کامیاب جو ہے کر سکتی ہیں۔ یہ ایمان اور عمل صالح کا ایک مجموعہ ہے۔ پھر ایمان، اخلاق اور عبادت کا ایک مربوط ماڈل ہے، یہ جو انٹر کنیکٹڈ ہے، یہ انٹیگریٹڈ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایمان کا اظہار تو کہیں اور ہے اور عبادات اس سے بالکل کٹی ہوئی ہیں، اور ہماری جو معاشرت اور اخلاق ہے ان کا کوئی تعلق جو عبادات۔ آج دیکھیں معاشرے کا المیہ اگر دیکھیں تو یہی ہے کہ ہماری عبادات جو ہے ہماری معاشرت کے اوپر، ہمارے رویوں کے اوپر، ہمارے طرز عمل کے اوپر ان کا کوئی جو ہے ان کا کوئی انفلوئنس نہیں، کوئی ریفلیکشن نہیں ہے ہماری زندگی کے اندر کہ فلاں شخص عبادت کرتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر۔ دیکھیں یہی وہ بات ہے جو ہم پڑھ آئے تھے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو، نہیں شاید لوط علیہ السلام کو ہی کہتے تھے، نہیں کہ کون سے تھے حضرت جن کو کہتے تھے کہ مجھے پیغمبر کا نام جو ہے اس میں ذہن میں نہیں آ رہا، کہ دیکھو تمہاری نماز جو ہے وہ کیا تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ تم ہماری شعیب علیہ السلام، جی شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم کہتی تھی کہ کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم یہ جو لین دین کے اندر جو ہیرے پھیریے کرتے اور جو بزنس ٹیکٹکس ہے، کیا یہ ہم چھوڑ دیں؟ کیا یہ تمہاری، تو یہی تو کہتے تھے حضرت شعیب علیہ السلام کہ دیکھو تمہاری زندگی کے اندر یہ تم جو بزنس ٹیکٹکس جنہیں تمہیں کہتے ہو، یہ جو فراڈ ہے اور لوگوں کو دھوکہ دہی ہے، یہ جو ہے نہیں جو ہے یہ نہیں چل سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے، چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے والے اور جھکانا چاہیے، تو یہ بھی جو ہے معاملہ سیدھا ہونا چاہیے۔ تو گویا ان کے نزدیک تو یہی کہتے تھے کہ دیکھو جو شخص نماز پڑھنے والا ہو اور دین پہ چلنے والا ہو تو اس کی زندگی میں اس کی ریفلیکشن بھی ہو، لیکن ہماری زندگی میں یہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ ہماری نماز ہے اور یہ ہمارا جو ہے عمل ہے جو اس سے بالکل خالی ہے۔ تو آج ہمیں یہی مسئلہ ہے، اور یہ لیکن اس صورت کے اندر کیا کیا ہے کہ اس جو انسانی کردار کی جو صفات بیان کی گئی ان کو مربوط کر دیے گئے۔
خشوع ہے، پاک دامنی امانت داری ہے، نماز ہے، نماز زکوٰۃ ہے، ان سب کو ایک طور پر، ایک مجموعی طور پر ایک ماڈل پیش کیا گیا ہے جو مکمل شخصیت سازی کا جو ہے نام ہے۔ پھر اس میں انسان کی تخلیق کا جو مرحلہ ہے وہ مرحلہ وار بیان کیا گیا ہے۔ نطفہ فرمایا کہ پہلے انسان نے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، اور پھر علقہ بنایا، پھر مضغہ بنایا، پھر ہڈیاں، پھر اس پہ گوشت چڑھایا، اور پھر بالکل ایک نئی جو ہے تخلیق بیان جو ہے کر دی۔ دیکھیں اس کا ذکر کیوں آیا ہے، اس کا بھی توحید کے سلسلے میں ہے کہ دیکھیں یہ وہ انسان ہے جو اصل میں اپنی کمزوری اور خالق کی قدرت کا جو ہے شاکار ہے۔ یعنی پہلے اپنی اس کی کمزوری یہ تھی کہ وہ ایک نطفہ تھا، اس کو کس نے یہ مکمل جو ہے انسان بنا دیا کہ وہ آج کائنات میں اپنی کمندیں ڈال رہا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت ہے، اور اس نے جو ہے اس کو یہ کھڑا کیا ہے، اور جو ساری صلاحیت عطا فرمائی، بتایا ہے صورت کے اندر بھی کہ اس کو ساری پھر سمجھنے، سننے اور پروسیس کرنے کی جو ہے وہ شعور دیا ہے۔ تو یہ بھی ایک توحید کے اوپر ایک دلیل ہے۔ رزق حلال اور عمل صالح کا ربط بتایا گیا ہے کہ دیکھو نبی علیہ السلام کا پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حلال رزق کا انسان کے اعمال اور روحانیت کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اگر انسان حرام کھائے گا تو یقینی طور پر اس کے اعمال سے، اس کی شخصیت سے، اس کے عادات و اطوار سے، اور اس کے گھر والوں کے ساتھ جو معاملات ہیں، گھر والے اگر حرام کو کھلا رہا ہے تو ان کے اندر بھی اس کے اثرات اور اس کے مشاہدات جو ہے وہ سامنے آئیں گے۔ تو اور اگر انسان حلال کھائے گا تو اس کے اپنے اعمال اور اس کے اپنی روح اور اس کے اپنے اخلاق اور کردار اور عادات و اطوار کے اندر بھی اس کی جو ہے وہ جھلک پہ نمایاں ہوگی۔ تو یہ بڑا گہرا جو ہے وہ بتایا گیا، بالعموم ہم اس کو بھی نظر انداز کر دیتے۔ مومن کا داخلی رویہ، انر سائیکالوجی بتائی گئی ہے یہ مومن کی کیفیت کی، کہ اس کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نیک جو ہیوملٹی کا، خوف خدا کا معاملہ ہوتا ہے، اور وہ اپنے اعمال پہ جو ہے وہ غرور نہیں کرتا، نیک اعمال کے باوجود سے جواب دہی کا احساس رہتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ مشرک قیادت کے اوصاف بتائی ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہوگا تو پچھلی صورت کے اندر جو قریشی مشرک قیادت تھی اس کے سارے اوصاف بتائے گئے تھے، اور اس میں جو ہے موازنہ بھی تھا، کمپیریزن بھی تھا مسلم اور خدا خوف قیادت کا۔ تو دونوں کو ہم نے ایک جو مطالعے کی صورت میں ہم نے مشرک قیادت بمقابلہ مسلم قیادت کے اوصاف جو تھے، جو پوری صورت کے اندر جا بجا پھیلے تھے، ان کو ہم نے ایک یکجا کر کے اکٹھا پڑھا تھا۔ تو اس میں بتایا کہ چار ان کے اندر جو بیماری ہیں، تکبر و دنیا پرستی کی بیماری ہے، انکار حق ہے، عوام کو گمراہ کرتے، خود ہی گمراہ نہیں ہے، عوام کو بھی انفلوئنس کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور آخرت سے غفلت اور جواب دہی کا جو انکار کرتے ہیں۔ یہ بتایا کہ یہ چار ان کے اندر جو ہے یہ، تو ان بیماریوں سے اہل ایمان کو فکری اور سماجی شعور دیا گیا ہے کہ وہ ہر دور کی گمراہ کن قیادت کو پہچان سکے، تاکہ اہل ایمان اندھی پیروی نہ کریں بلکہ سوچ کر رہنماؤں کو جو ہے پرکھیں۔ تو اس کا پیغام یہ ہے کہ قیادت کا اصل معیار حق کی طرف دعوت اور اس کا قیام، اور تقوی اور آخرت کی جواب دہی ہے۔ قیادت کے اندر یہ چیز لازمی ہونی چاہیے۔ تو مجموعی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو صورت ہے، اس کا پیغام ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ کے لیے ایک تربیتی دستور جو ہے یہاں پہ بتایا گیا ہے، اور ایک تربیتی نصاب ہے کہ فرد کی اصلاح کیسے ہوگی، معاشرتی پاکیزگی کیسے حاصل ہوگی، دعوتی جدوجہد کیسے کرنی ہے، اور آخرت کی فکر بھی جو ہے اس کے ساتھ شامل ہے۔ تو سب کو مربوط کر کے، انٹیگریٹ کر کے ایک مثالی مومن اور مثالی امت کا خاکہ پیش کیا گیا۔ تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ صورت جو ہے کس قدر اہم صورت ہے، اور کس قدر اہم مباحث اور مضامین اور عنوانات ہیں صورت کے اندر، جو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے جو اس میں پڑھا ہے۔ یہ صورت کا ایک بصری خاکہ ہے، صورت کا ایک مرکزی مضمون دیا گیا ہے نبی کے وسلم کی دعوت کے ذریعے انسانی افکار و کردار کی اصلاح، تاکہ ایمان و عمل صالح کے ذریعے سے حقیقی فلاح تک پہنچ سکے۔ میں پھر آپ کو جو ہے ریپیٹڈلی اور تکرار کے ساتھ جو ہے وہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تمام صورتوں کے جو مرکزی مضمون ہیں، ایک بالعموم ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک فکرے کی صورت کے اندر موجود ہو، ان کو آپ ضرور جو ہے وہ پیش نظر رکھیں، یاد کریں، بہت مشکل چیز نہیں ہے۔ باقی اس کے بعد تمام جو بڑے مضامین ہیں، مضامین کی بڑی تقسیم اور مضامین کی چھوٹی تقسیم۔ بڑی تقسیم میں 4 مضمون ہیں،
اللہ تعالیٰ جو مومنین کی صفات ہیں اور دلائل توحید ہے، یہ پہلی 22 آیات کے اندر ہیں۔ پھر 22 سے 56 آیات کے اندر انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے۔ دیکھیں یہ ایک پورا چنک ہے، پورا مضمون ہے، ایک ڈسکورس ہے۔ پھر اس کے بعد توحید، تقوی اور انجام آخرت کا ایک پورا ڈسکورس ہے 92 آیات تک، اور پھر 92 سے آخر تک انذار آخرت ہے، دعوت توحید ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات ہیں دعائیں مانگنے کی، اور کس طرح کی دعائیں مانگنے وہ بھی ہے۔ تو ان کی ساری یہ تفصیلات ہیں جو ہم پڑھائے ہیں، اور یہ ساری انفارمیشن جو ہے ایز اے ریفرنس کے طور پر، ایز اے بطور جب ہم پڑھ سکیں پڑھائیں، اور جب ہم کسی خاص حصے کی جو ہے تیاری کریں تو ہم پھر جو ہے اسے ہم ریفرنس لے سکتے ہیں۔ دیکھیں سورۃ المومنون کا رکوع وار جو خلاصہ ہم جلدی ہم اس کو پڑھائیں، ان کو صرف اس کو تذکرہ کریں گے کہ سیرت جو پہلی 11 آیات ہیں وہ تعمیر سیرت کے بنیادی صفات اور لوازمات کا ذکر ہے۔ لوازمات کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں جو لازمی ہیں جو سیرت کے لیے، تعمیر سیرت کے لیے، تو دیکھیں اس میں نماز، خشوع، لغویات سے اجتناب، زکوٰۃ و تزکیہ اپنا، عفت و پاک دامی، امانت و عہد کی پاسداری اور نمازوں کی حفاظت، یہ وہ چیزیں ہیں جو پوری صورت کے اندر اس کا ایک اخلاقی اور تربیتی مقدمے کے طور پر اس کو پیش کیا گیا ہے، اور انسان کو دنیا اور آخرت کی فلاح کے لیے ایک جو ہے ایک لائحہ عمل دیا گیا ہے۔ اگر آپ مزید جو ہے تفصیل پڑھنا چاہیں، آپ نے مس کیا ہے تو پہلا سبق ہے اس کو اس پہ مشتمل ہے۔ پھر 12 سے 21 آیات تک انسان کی تخلیق کے حیرت انگیز مراحل بیان کیے گئے ہیں کہ انسان کو مٹی سے اور پھر علقے سے اور مضغہ اور ہڈیاں اور گوشت اور انسان کی صورت بنا ڈالا۔ تو دیکھیں یہ بھی بالآخر توحید کے اوپر جو ہے دلیل ہے کہ یہ تخلیق کا پورا نظام اللہ تعالیٰ نے بے مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ سارے کے سارا آخرت کی طرف لے جانے والا ہے۔ یہ آیات انسان کو اپنی پیدائش، رزق، زندگی کے اسباب پہ غور کر کے شکر، بندگی اور آخرت کی تیاری کی دعوت دیتی ہیں، تو یہ مقصد ہے۔ دوسرے رکوع کے اندر جو 23 سے 32 آیات پہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور قوم کا جواب دیا گیا ہے کہ دیکھیں تمام انبیاء علیہ السلام کی طرح نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، انہوں نے انکار کیا، اور انکار بہت طویل عرصہ آپ دعوت دیتے رہے، اور پھر بالآخر اللہ تعالیٰ نے جو ہے تکذیب کے جرم میں اس قوم کو ہلاک کر ڈالا، غرق کر ڈالا۔ تو یہ اس کے اوپر پورا بہت ہی تفصیلی قرآن مجید کے تمام مقامات سے ایک ضمیمہ بھی جو ہے وہ شامل ہے۔ تیسرے رکوع کے اندر جو 33 سے 50 آیات پہ مشتمل ہے، انکار حق کی تاریخ دہرائی گئی ہے، یعنی اس پر جائزہ لیا گیا اور سرکش قوموں کا انجام بتایا گیا، یعنی انبیاء علیہ السلام کے مختلف انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں نے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے ساتھ جو معاملہ کیا تکذیب کا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ مہلت دی، پھر مہلت کے بعد مہلت دیتا گیا اللہ تعالیٰ، لیکن جب مقرر وقت آیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا اور ہلاک کر ڈالا۔ چوتھے رکوع کے اندر جو ہے وحدت دین، ایمان کا معیار اور منکرین کا انجام بتایا گیا۔ دیکھیں بتایا گیا کہ تمام رسولوں کی دعوت ایک ہی دعوت تھی، اور وہ تھی پاکیزہ زندگی، نیک عمل، ایک رب کی بندگی اور تقوی، لیکن پھر مختلف امتوں نے جو ہے اس کی تعصب میں اور گروہ بندی میں اور مختلف وجوہات کی بنا پر دین کو ٹکڑوں میں بانٹ ڈالا، تو اور ہر گروہ اپنے اپنے ٹکڑے کے اوپر جو ہے وہ مطمئن ہو گیا، اور دنیا پرست لوگوں نے مال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھا۔ تو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ کوئی رضا اللہ تعالیٰ کی اس میں نہیں ہے کہ کسی کو زیادہ دیے ہوا، بلکہ یہ ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو ہے مومن اللہ تعالیٰ کی خشیت، اس سے ڈر، ایمان اس پہ آیات کی پہ ایمان، اس شرک سے اجتناب، اخلاص اور خالص جواب دہی کے خوف سے جو ہے وہ پہچانے جاتے ہیں، یہ ان کا جو ہے بتایا ہے۔ اور جو لوگ بھی جو ہے وہ تکذیب کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے گا۔ پانچویں رکوع میں حق کے دلائل دی گئے، انسان کی ناشکری اور کار آخرت کی بات کی گئی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی نعمتوں سے سماعت، بصارت، یہ دل سوچنے والا، زندگی، موت، دن رات، زمین آسمان، پورے کائنات کا نظام پہ غور کی دعوت دیتا ہے، اور یہ ساری نشانی اس بات کی دلیل ہے کہ جس نے انسان کو پہلی بار پیدا کیا ہے وہ دوبارہ بھی انسان کو جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہ بات بھی جو ہے وہ بتائی گئی ہے، اور قرآن جو ان سوالات کے ذریعے سے پھر جو ہے جو یہاں پہ سوالات کیے گئے تو انسان کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ دیکھیں یہ جس نے پہلی دفعہ کیا ہے کیا وہ دوبارہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ رکوع انسان کو اپنی صلاحیتوں کے ٹھیک استعمال، شکر، توحید، آخرت کے یقین اور حق کے سامنے جھکنے کی دعوت دیتا ہے۔ جو آخری
जो रुकू है, छठा रुकू है, उसमें दावत भी दी गई है लोगों को। तमाम सूरतों के आखिर में दावत एक लाजमी तौर पर, लाजमी उनसर के तौर पर शामिल किया गया है। आखिरत और उसकी जवाबदेही, और सूरह मूमिन का इख्तितामी पैगाम भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुराई का जवाब भलाई से दें और शैतानी वसवसों से अल्लाह की पनाह मांगते रहें। मौत के वक्त जो निदामत होगी वो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, उससे पहले जो कुछ करना है कर लें। क़यामत के दिन नस्ब और ख़ानदान और दुनियावी सहारे काम न आएंगे। जिन्होंने कुरान की आयत सुनकर झुटलाया होगा, उनसे बड़े सख्त सवाल होगा कि हक वाज़े हो जाने के बाद तुमने इसे क्यों रद्द किया, और इस सवाल का कोई जवाब नहीं होगा उनके पास। तो आखिर में वाजे किए गए कि ज़िंदगी बेमकसद खेल नहीं है, अल्लाह ताला ने बेमकसद इसको पैदा नहीं किया, बल्कि ये दुनिया के अंदर इम्तिहान और जवाबदेही का सफ़र है जो आज हम तय कर रहे हैं। और ये सफ़र जब तय हो जाएगा, जब हम दूसरी दुनिया के अंदर मुंतकिल हो जाएंगे, तो ये वो मकाम होगा जो इस दौरान, इस हयात, इस ज़िंदगी से मुतल्लिक वहाँ पे उसकी जवाबदेही का जो है वो मरहला शुरू हो जाएगा। वहाँ से वापसी भी नहीं है, और फिर अमल की मोहलत भी ख़त्म हो चुकी होगी। तो ये यूँ इस तरीके से जो है वो लोगों को वो बताया गया है कि इस अभी मौका है। और आखिर में बताया कि अल्लाह ही हकीकी बादशाह है, और कामयाबी उसी के हुजूर है। किसके साथ? ईमान के साथ, और अखलाक के साथ, और तौबा के साथ, और रहमत की तलब के साथ इसके अंदर है। और लिहाजा ये सारे काम फरमाया कि आज ही कर ले। ईमान भी ले आए, खालिस ईमान ले आए अल्लाह के लिए, तौबा कर लें अपने गुनाहों से, और अल्लाह ताला की रहमत की दुआएं तलब करें उससे। ये बात जो है बताई गई है। देखिए सूरह मोमिनून में हमने क्या अब तक पढ़ा है। सूरह मोमिनून के अंदर हम जायज़ा भी ले लेते हैं बिलुमूम आमतौर पर। 118 आयात, 6 रुकू हमने पढ़े, 9 कुरान क्लासेस हुई हैं आज समेत, और इजाफी मवाद 10 गाल बन 12 हमने ज़मीमें हैं। 10 बिल्कुल वाज़े तौर पर, 2 अंदर शामिल हैं, हमने ज़मीमें शामिल किए हैं, जिनमें अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं ज़मीमों को। कुल फ़ेल जो हमने पढ़े हैं 252 हैं, और जो फ़ेल की मुख्तलिफ 10 हालतें होती हैं, हर यानी एक ही मादे से निकले हुए 10 मुख्तलिफ अल्फाज जो है इस्तेमाल हो सकते हैं। और वो इसलिए होते हैं मुख्तलिफ कि जो ही लफ्ज़ एक हालत से फ़ेल की दूसरी हालत में जाता है, तो थोड़ा से मानी के अंदर तब्दील हो जाते हैं। देखें, ये जो हम जो उर्दू के अंदर या फिर इंग्लिश के अंदर, बिल्कुल, क्योंकि हम इंग्लिश की तो ग्रामर हर एक ने पढ़ी होगी, हमें से उर्दू की किसी ने नहीं पढ़ी होगी। तो उसमें तो बिलुमूम जो है ये माजी का जो जो ज़माने का जो वो है जो तब्दीली है वो वाक़या होती है। जैसे माजी, हाल, मुस्तकबिल ये होता है। इस माजी इस्तमरारी है और जारी है, और ये जो है इस तरह के। तो लेकिन अरबी के अंदर जो फ़ेल की हालतें हैं वो फिर जो है वो इस मानी में तब्दील होती हैं कि एक मानी का शेड एक हालत के अंदर, दूसरे कोई एक और शेड उससे रिलेटेड एक और अंक के अंदर, और तीसरा और चौथा, और इस तरह जो है कुल हालतें तो 17 होती हैं। लेकिन कुरान मजीद के अंदर जो है बिलुमूम 10 हालतें इस्तेमाल हुई हैं। तो 10 जो है वो होती है। इन पे इंशाल्लाह तफसीलात अभी हम जब हमारे कुरान अरबी अरबी कुरानी क्लास का अभी जिस पे अभी काम हो रहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द, इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस महीने के अंदर अंदर होगी, उस पे इंशाल्लाह ये तफसीलात तफसीलात वहाँ पे इसमें शामिल होंगी। देखिए, जो ज़मीन में हमने जो पढ़े हैं अब तक, उनके सिर्फ एक बिल्कुल मुख्तसर तारुफ हम करवा रहे हैं कि अगर आपने इन ज़मीनों को मिस किया है, अभी नहीं पढ़े हैं, इसलिए कि ये कंसंट्रेटेड किस्म की इंफॉर्मेशन है, एक जगह पे फोकस्ड है, फोकल्ड है, तो वो आप दोबारा जाके जो पढ़ लें। एक था जन्नतुल फिरदौस का जिक्र जब हुआ कि ये जन्नतुल फिरदौस क्या है, इसकी खसूसियात क्या है, कुरान मजीद और हदीस में इसका तज़किरा किस अंदाज में हुआ है, ये फिरदौस के वारिस कौन लोग होंगे जिनका जिक्र ये सूरत के पहले से के अंदर ये ज़मीमा शामिल है। फिर सूरत मोमिनून पहली 11 आयात के अंदर अमली प्लान जो है वो क्या मुमकिन है, यानी एक्शनेबल फ्रेमवर्क क्या है लोगों के लिए। तो इसमें कि नमाज में खुशू कैसे, लगविया से इजतनाब कैसे, ज़कात व इन्फाक कैसे, इफ़्फ़त व पाकदामनी के अंदर क्या अख्तियार करना चाहिए, नज़र की हिफाजत वगैरह, अमानत व अहद की पासदारी कैसे आजकल ज़िंदगी में की जाए, नमाजों की हिफाजत कैसे की जाए, अपना मुहासबा वगैरह, ये भी इसी के अंदर जो है वो शामिल है। और उसके बाद कुरान में तीसरा हमारा ज़मीन में कुरान में तख्लीक इंसान, मुख्तलिफ मिट्टी की अकसाम का जो जिक्र है, और तदरीजी मराहल जो उनका जिक्र है, ये एक तफसीली ज़मीमा है जिसमें हमने कुरान मजीद में मिट्टी की 5 या 6 किस्में जो बयान की, जैसे तुराब है, तीन है, तीन लाजिब है, हमा मसनून है, सलसाल है, सुलाला है। तो इनके मुख्तलिफ जगहों पर जिक्र है। तो इनमें क्या फ़र्क है, तो
تو پورے کا پورا جو ہے یہ تدریجی مراحل جو ہے یہاں پہ ان کا، اس پہ ایک ضمیمہ ہے حصہ دوم کے اندر جو ہے لوگ حق کو کیوں نہیں مانتے، یہ چھٹے حصے کے اندر ضمیمہ ہے۔ ذیلی مباحث میں انکار کی اصل وجوہات کیا ہے، اور انکار کی وجوہات کی اصل بیماری کیا ہے، اللہ کی نشانی اور آخرت کی حقیقت کیا ہے، حق کو ماننے میں فکری اور ذہنی رکاوٹیں کون کون سی ہیں جن کا پھر تذکرہ کیا گیا ہے، نفسیاتی رکاوٹیں اور اخلاقی اور عملی رکاوٹیں اور سماجی اور ثقافتی رکاوٹیں ہیں اور مفاداتی رکاوٹیں اور ہمارے تعصبات ہیں اور ہمارے فکری بہانے اور ہماری روحانی کمزوریاں ہیں۔ یہ وہ کمزوریاں ہیں جن کی وجہ سے لوگ حق کو جو ہے جان کر بھی نہیں مانتے۔ اور ہم ایک اور رویہ بھی ہے بالعموم، وہ ہے کہ ہماری روزمرہ زندگی کے اندر کوئی حق اور سچ صحیح بات اور کوئی آ جائے تو اس کو بھی ہم جو ہے بالعموم یا کہیں کہیں پہ اگر نہیں مانتے، اور یہ ہماری زندگی کا بھی ایک پوشیدہ رویہ ہے۔ تو یہ کیسے ہے، اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے تفصیلات کے ساتھ۔ قصہ نوح علیہ السلام کو، قصہ نوح علیہ السلام قرآن مجید میں مختلف مقامات پر چھوٹے چھوٹے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بٹ اینڈ پیسز کے اندر مختلف جگہوں میں بتایا گیا ہے، تو اس کو پورے کا پورا تالیفی طور پہ مکمل جامع انداز کے اندر ایک جگہ پہ اس کو جو ہے جائزہ لیا گیا ہے، اور یہ کافی تفصیلی ضمیمہ ہے۔ اس میں نوح علیہ السلام کی قوم، ان کے تمام مقامات کا جائزہ جو ذکر ہے، آپ کے قوم کے علاقہ نقش جات کی مدد سے قوم نوح علیہ السلام کی خرابی کیا تھی، ان کو اللہ تعالیٰ دعوت کیا دی گئی، قصہ نوح کی جو عالمگیریت تھی اس کی طرف یہ عنوان ہے۔ طوفان نوح کا زمانہ کیا تھا، کیا طوفان نوح مقامی تھا یا پورے روئے زمین پر آیا تھا، طوفان نوح کے بعد پھیلنے والی جو نسل انسانی کی تھی کیا صرف نوح علیہ السلام کی ضروریت ہے یا کسی ان کے علاوہ بھی کسی کی ہے۔ قرآن اور تورات میں قصہ نوح علیہ السلام کا جو کمپیریزن، موازنہ، جو تقابل ہے وہ کیا گیا ہے کہ دیکھیں کیسے قرآن نے اور بائبل کے اندر جو ہے یہ تقابل کیا ہے، کس معنی میں ہے، وہ پیش کیا گیا ہے۔ نوح علیہ السلام کے اندر اور جو ہے وہ تفاسیر کے اندر جو فرضی قصے اور غیر یقینی روایات جو ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور وہ قصے بھی جو قابل قبول روایات ہیں حدیث سے اور قرآن سے جو میچ کرتی ہیں ان کا بھی اکٹھا ان کو کیا گیا ہے۔ قصہ نوح علیہ السلام کے تمدنی پہلو کیا ہے، دیکھیں تمدنی پہلو یہ ہے کہ اس میں قصہ یا نوح علیہ السلام کی سے کشتی بنانے سے تمدن کیسے آگے بڑھا ہے، انسانی تمدن میں کیا کنٹریبیوشن اس قصے نے یا نوح علیہ السلام نے یا نوح علیہ السلام کی کشتی بنانے نے کیا تمدن میں کیا حصہ ڈالا، کنٹریبیوشن ڈالا، اس کا بھی جو ہے تذکرہ ہے۔ اور نوح علیہ السلام کے جو یہ واقعہ ہے، جو قصہ ہے، اس کے پھر 40 سبق اور رموز جو ہے مختلف اس کی حکمتوں کو اکٹھا کیا گیا ہے 40۔ یہ اس لحاظ سے قرآن مجید کا آپ کہہ لیں کہ اگر آپ نے اس مقام کو پڑھ لیا ہے تو قرآن مجید میں نوح علیہ السلام کے جتنے قصے کے جتنے پیسز ہیں وہ ان کو کم و بیش جمع کر دیا گیا ہے۔ اور ایک اور جو ہے وہ جو ہمارا ضمیمہ تھا اضافی مواد میں، بدی کے مقابلے میں احسان کی جو ہے طرز عمل، یہ قرآنی طرز عمل ہے۔ تو اس میں بدی کے مقابلے میں احسان، قرآنی طرز عمل کا جائزہ لیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اس کو باتوں کو کیسے بیان کیا گیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس کے اصول کی بہترین تفسیر جو ہے کرتی ہے۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی کیا گیا ہے کہ اگر یہ اصول اپنا لیا جائے تو پھر ظلم کو برداشت کرنے کی ایک صورت ہے، اس کا ازالہ کیا گیا ہے۔ آج کی زندگی کے میں جو ہے یہ ادفع باللتی ہی احسن کے جو ہے برائی کو بہترین طریقے سے جو ہے دور کرے، آج ہماری زندگی میں یہ کیسے ممکن ہے اور کن کن طریقوں سے، تو اس کا جائزہ لیا گیا اس اصول کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے چند خوبصورت نمونے جمع کیے گئے ہیں، اور عملی زندگی میں ادفع باللتی ہی احسن کی مثالیں کیا ہیں بالعموم زندگی میں وہ بھی جو ہے شامل کی گئی ہے۔ مغفرت اور رحمت کی دعائیں ہیں کو اکٹھا کیا گیا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے رحمت اور مغفرت مانگو، تو 16 قرآنی دعائیں اور 13 مسنون دعائیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں سنت مبارکہ ثابت ہیں حدیث مبارکہ سے، ان کو 29 دعاؤں کو جو ہے شامل کیا گیا ہے یہاں پہ ترجمے کے ساتھ اس ضمیمے کے اندر۔ قرآن کا تصور فلاح اور ہمارا تصور کامیابی، دیکھیں بہت اہم ہمارے قرآن کلاس کے ایک ساتھی نے ہمیں جو ہے اس کی طرف توجہ دلائی تھی، تو ہم نے اس پہ بھی پورا ایک تفصیلی ضمیمہ ہے یہ، دیکھیں بہت ہی انسانی فکر اور کامیابی کے تصور یہ کیسے ریلیٹڈ ہیں آپس میں۔ قرآن کا فلاح کا جو قرآنی تصور ہے وہ کیا ہے، فلاح کے قرآنی تصور کے اجزاء کیا ہیں،
دیکھیں پھر اس کے مقابلے میں جو ناکامی اور خسران اور ابسلوٹ لاس ہے، اس کا قرآنی تصور کیا ہے؟ قرآن کے عمومی تصور فلاح کے جو بیسک انگریڈینٹس ہیں، بنیادی عناصر ہیں، وہ کیا ہے؟ آج کے دور میں ہمارا تصور کامیابی کیا ہے؟ اور پھر جو ہے دیکھیں جو قرآن کے تصور کامیابی ہے اور جو ہمارا تصور کامیابی ہے، اس میں جو تضاد کیا ہے، تضادات اس کے کیا ہیں؟ تو اس میں وقت کا تضاد، ترجیحات کا تضاد، عزت کا تضاد، خوف کا تضاد، امید کا تضاد، یہ سارے تضادات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اور پھر اس کی روشنی میں ہمارے اوپر کیا لازم آتا ہے، کیا کیا کام ہمیں کر لینے چاہیے، ہمیں زندگی میں کیا کیا چیزیں تبدیل کر لینی چاہیے، ہمیں اپنی پیراڈائم کس طرح تبدیل شفٹ کر لینی چاہیے، اس کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ قرآن کے تصور کامیابی کو اپنی زندگی کا حصہ کیسے بنائیں عملی طور پر، اس کا جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ قرآن کا تصور کامیابی ہے کیا، اس کو مجموعی طور پر ایک حرف آخر کے طور پہ بھی پیش کیا۔ دیکھیں عزیز بہنوں اور بھائیوں، تو ہم نے بنیادی طور پر ہم وہ جو کام اس کے ساتھ زندگی کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں قرآن کے پیغام کو بالعموم اگر آپ دیکھیں تو، کہ دیکھیں ہمارے اوپر کیا لازمات ہے، ہم زندگی میں کیا تبدیلی لائیں۔ دیکھیں قرآن یہ پیش کر رہا ہے ہم کیا ہیں، ہمارے اوپر ہمیں کیا چیز تبدیل کر لینی چاہیے۔ تو یہ پیغامات جو ہے ہمارے اس مطالعہ قرآن کا جو حصہ ہے۔ پھر ہمیں پیدا کرنے کے لیے یہ لغوی جو اسپیکٹ ہے ہماری کلاس کا، قرآن کلاس کو پڑھنے کا، کہ پیدا کرنے کے لیے قرآن مجید میں مختلف الفاظ آئے ہیں۔ ایک سبق کے اندر 3 آئے تھے، تو ہم نے اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے پیدا کرنے کے لیے قرآن کریم استعمال ہونے والے جو مترادف الفاظ ہیں ان کے درمیان جو باریک فرق ہے، وہ ہم نے جو ہے وہ 7 الفاظ ہیں، اور 7 الفاظ اور ان کے معنی اور ان کو قرآن مجید میں ان کی مثالوں کے ساتھ اس کو سمجھا ہے دوسرے حصے کے اندر۔ پھر ڈرنے کے مفہوم میں قرآن مجید میں 12 الفاظ آئے ہیں، تو وہ 12 الفاظ جہاں پہ دیے گئے ہیں یہ 5ویں حصے کے اندر آئے۔ تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ اس سے بھی ہم نے ان کے معنی اور قرآن مجید کے سے جو مثالیں ہیں ان کے ساتھ سمجھا ہے، تو ہم یہ بھی اس کا جو ہے پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے ہمارے 10 ضمیمے، اور ان کے اندر 2 جو اسباق کے اندر مختلف ضمیمے تھے وہ بھی، تو قریباً ہم نے 12 اضافی ضمیموں کے اوپر الحمدللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کو صورت کو جائز دیا۔ پھر دیکھیں کہ کچھ اور بھی چند ایک اور نمایاں سی بھی صورت کے اندر چیزیں ہیں جن میں دیکھیں نمایاں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خالقیت، یعنی اللہ تعالیٰ خلق ہر چیز کا خالق اللہ ہے، اس کے سوا کوئی اور پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ یہ مضمون بھی 3 دفعہ جو ہے صورت کے اندر آیا ہے، یہ حوالے جات بھی دے دیے گئے ہیں۔ اور توحید کے عقلی اور نقلی، عقلی دلائل یہ ہیں کہ عقل کیا کہتی ہے، اور نقلی دلائل یہ کیا کہتے ہیں کہ اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے اور اللہ تعالیٰ نے اور دوسری جو پہلے کتابیں گزری ہیں ان کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس متعلق کیا فرمایا تھا، وہ نقلی دلائل ہیں۔ تو ان میں جو ہے 5 مقامات پر یہ عقلی اور نقلی دلائل ہیں توحید کے، وہ بھی بیان کیے گئے۔ آخر اور انکار آخرت کے سلسلے میں قریش کے رویے کیا ہیں، 5 6 7 مقامات کے اوپر صورت کے اندر یہ جو ہے ان کی بات کی گئی، ان کو اکٹھا کر کے ہم نے جو ہے یہاں بھی دیکھا ہے کہ ان آیات کے اندر دیکھیں مشرک قیادت کے برے اوصاف جو 4 جگہوں پہ صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں، وہ یہ مقامات ہیں۔ دیکھیں اس صورت کے اندر ایک اور بھی آیا، اور یہ پچھلی صورتوں میں ریپیٹڈلی چلا آ رہا ہے۔ دیکھیں مکی صورتوں کے اندر ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ تمام سورہ انعام کے اندر، سورہ اعراف کے اندر، سورہ ہود کے اندر، جو ہے مختلف سورہ یونس کے اندر، یہ سب صورتوں کے اندر یہ آ چکے ہیں۔ قانون استبدال اقوام، لا آف ریپلیسمنٹ آف نیشن، یعنی اللہ تعالیٰ کے 2 قوانین ہیں اس معاملے کے اندر۔ پہلا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجرم قوموں کو وقفے وقفے سے ہلاک کر دیتا ہے، دیٹ از کالڈ لا آف انہلیشن آف نیشنز، تباہ کر دیتا ہے۔ دوسرا قانون یہ ہے کہ مجرم قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کو اٹھاتا ہے، اور وہ دیٹس لا آف ریپلیسمنٹ آف نیشن ہے۔ تو اس صورت میں دوسرے قانون کو بھی جو ہے وہ بتایا گیا ہے، اور 31 اور 42 آیات کے اندر اس قانون کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اور ہلاکت اقوام کا جو قانون ہے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر آیت نمبر 44 اور 48 کے اندر اور آیت 76 کے اندر 3 مقامات پہ بیان کیا ہے۔ تو دیکھیں قانون استبدال اقوام اور قانون ہلاکت اقوام اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر 5 آیات کے اندر بیان کیا ہے ویری نمایاں طور پر۔ دیکھیں اگر ہم اس طرح جس طرح ابھی ہم اس سلائیڈ کے اوپر اور یہ تذکرہ کر رہے ہیں ان کا ہم پڑھ آئے ہیں، آپ ریکال کریں، اگر ہم پڑھ آئے ہیں، لیکن جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہمارا ذہن اس طرف نہیں گیا تھا،
لیکن جب آپ کو پوری صورت کا ریویو اور جائزہ پیش کریں تو ہم یہ بھی پڑھائیں اور ہم یہ بھی پڑھائیں، ہم یہ بھی پڑھائیں. تو ابھی یہ آپ کے لیے حوالہ جات بھی ہے. اس طرح آپ درس دینا چاہیں، آگے بات رکھنا چاہیں تو آپ کو یہ حوالہ جات بھی ہیں، آپ کو عنوانات بھی دیے گئے ہیں. دیکھیں، ہم اگر دیکھیں قانون استقبال اقوام اور قانون ہدایت اقوام، یہ قرآن مجید کا ایک مکمل طور پر مستقل مضمون ہے اور کئی صورتوں کے اندر بیان ہو جائے، اور ہم ہر صورت میں ہر جگہ پہ اس کا تذکرہ کرتے آئے ہیں. اگر آپ ان کو اکٹھا کرنا چاہیں تو ظاہر ہے ان تمام مقامات کو اکٹھا کر کے، اور ہم انشاءاللہ اس پہ کام بھی کر رہے ہیں کہ ہم ان کو اس طرح کے مضامین کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے ہم جو ہے اپنی نئی والی ویب سائٹ کے اندر اس کو جو ہے وہ انٹیگریٹ کریں. دیکھیں صورت مومنون کی سے جو ہے ہم پہ ایک چیز اور لازم آتی ہے کہ چونکہ یہ 11 آیات انسان کی، مومن کی زندگی کا مکمل نقشہ پیش کرتی ہیں، جس میں ہم دیکھے ہیں کہ نماز، خشوع نماز، لغویات سے اجتناب، تزکیہ، عفت و امانت، عہد، نمازوں کی حفاظت وغیرہ. تو حدیث مبارکہ میں اس کی خصوصی جو اہمیت ہے اس کے پیش نظر ہمیں چاہیے کہ ہم ان 11 آیات کو حفظ کر کے اپنی سیرت کی تعمیر کا ایک معیار بنائیں اور حصہ بنائیں کہ ہم اس پہ عمل کریں گے. میں اس پہ کتنا عمل کر رہا ہوں، اور پھر اس کو آگے بیان کریں گے، اس کو درس دیں، اس کو آگے پھیلائیں، اور جو ہے اس کے اوپر ایک کوئی آپ پورے کا پورا آپ الگ طور پہ جو ہے درس تیار کریں، ایک جو ہے اسائنمنٹ تیار کریں، ایک آپ جو ہے وہ الگ طور پہ نوٹس تیار کریں اس کے جو آپ کے لیے کام آئیں گے. تو یہ ہماری ایک اسائنمنٹ بھی ہے، ہمارے اوپر ایک چیز لازم آتی ہے اس سے. دیکھیں آخر میں ہم نے جو ہے دعائیں بھی، وہ والی دعائیں کو پھر وہ کر لیں، آپ ریمائنڈ کر لیں کہ دعائیں جو ہم نے پورا سبق، یہ ہمارے پورا سبق، اے اللہ ہمیں ان کامیاب لوگوں میں، ایمان والوں میں شامل فرما جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، جو لغو اور بیہودہ باتوں سے اراض کرتے ہیں، جو زکوٰۃ اور پاکیزگی کا اہتمام کرتے ہیں، اپنی پاکیزہ دامنی کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی امانتوں اور عہد کی رعایت کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، اور اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں بنا جنہوں نے فلاح کی حقیقت کو سمجھا، تیری رضا کو اپنی منزل بنایا، آخرت کو اپنی اصل فکر بنایا، قرآن کو اپنا رہنما بنایا، اور تیری اطاعت کو اپنا راستہ بنایا. اے اللہ دنیا کو ہماری سب سے بڑی فکر نہ بنا، ہمارے علم کی آخری حد نہ بنا، ہماری خواہش کی آخری منزل نہ بنا اس دنیا کو. اے اللہ دنیا کو ہمارے ہاتھوں میں رکھ، ہمارے دلوں میں اس کو نہ بسا. اے اللہ ہمیں فردوس کے وارثوں میں شامل فرما، اور جو اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ہمیشہ اپنے بندوں میں شامل فرما. اے رب جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں، پس تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما. تو سب رحم کروانے والوں میں سے سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار وادخلنا برحمتك في بعد الصالحین. ربنا اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین. اور ہم تو قرآن کے بارے میں بھی جو دعا مانگتے ہیں کہ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین، آمین. اے ہمارے رب اس قرآن کریم کے حوالے سے ہم پر رحم فرما، اور قرآن کو ہمارے لیے امام، ہمارے لیے نور اور ہدایت اور رحمت بنا دے. اے اللہ جو اس میں سے ہم بھول گئے وہ ہمیں تو یاد کروا دے، اور جو نہیں جانتے وہ تمہیں سکھلا دے، اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ دن اور رات کے اوقات میں ہم اس کی تلاوت کریں اور اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا دے، اے جہانوں کے رب، آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر. اگر آپ ساتھی بہن بھائی اگر کوئی اس پہ، چونکہ یہ ہمارا جو جائزہ ریویو کا پروگرام تھا، تو اگر آپ اس میں سے پوری صورت میں سے صورت کے مضامین سے متعلق ریلیٹڈ کوئی سوال جو ہے تو آپ کر سکتے ہیں. آپ اپنی رائے تبصرے بھی کر سکتے ہیں. بالعموم یہ ہمارے اپنے پروگرام میں ہم اس میں جو ہے تھوڑا سا زیادہ اوپن ہوتے ہیں. آپ چاہیں تو آپ کا سوال پوچھ کر سکتے ہیں. آپ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں، تبصرہ بھی پیش کر سکتے ہیں، کومنٹس بھی، اور جو چاہیں. آپ کا اپنا پروگرام ہے. آپ لکھ کر بھی بھیج سکتے ہیں چیٹ کے ذریعے. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو دین اور دنیا کی نعمتیں، رحمتیں، خیر و برکتیں، صحت تندرستی، زندگی ایمان عطا فرمائے. آپ کی جو محنت ہے اللہ تعالیٰ وإياكم جمعا جو ہے، انشاءاللہ. جمعا. آمین آمین. اللہ اقبال قبول صاحب میرا ایک سوال ہے، میں کر سکتا ہوں؟
جی جی کون شہزاد بھائی؟ جی 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 شہزاد بھائی. اقبال بھائی، یہ ایک لفظ ہے جو قرآن میں بار بار استعمال ہوتا ہے، خلقہ اور جعلہ. یہ دونوں، جی اور سورہ مومنون کے اندر بھی ریگولر بیسس پہ ان کا استعمال ہوا ہے. تو ان دونوں کا کیا فرق کیا ہے استعمال کے لحاظ سے یا لغت کے لحاظ سے؟ اس پہ تھوڑی سی تفصیل اگر مناسب ہو تو ڈال دیجیے. دیکھیے، خلا کو تو ہم نے ابھی جو تفسیر کے ساتھ پڑھا تھا. خلا کا پیدا کرنے کے معنوں کے اندر آتا ہے، اور پیدا کرنا خاص طور پر کسی ایسی چیز کو پیدا کرنا جس کا جو ہے مواد پہلے سے موجود ہو، اس چیز کو خلق پیدا کرنا. ٹھیک ہے. تو مطلب کاپی کرنے کے اندر بھی اس کو بھی خلا کا بھی آتا ہے، یعنی پہلے، یا پھر جو ہے نقشہ موجود ہے نقشہ موجود نہیں ہے، دونوں صورتوں کے اندر خلا کا اس پہ جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے. اگرچہ لوگوں نے اگر نقشہ نہیں ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ بدا کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، جو کہا کہ بدا کے، لیکن خلا کا بالعموم جو ہے. اور دیکھیں خلا کا جو ہے وہ اس کے لیے بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو ہے صفت بھی ہے خلق، صفت خلق جو ہے، اور صفت خلق جو ہے اس نے محدود پیمانے پہ مخلوق کی جو ہے صفت بھی ہے. مخلوق کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صفت، اسی لیے فرمایا کہ وہ احسن الخالقین جو ہے فتبارک اللہ. ہم اسی صورت کے اندر ہم نے پڑھا تھا فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ تعالیٰ تمام پیدا کرنے والوں میں سے سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی پیدا کرنے والے ہیں، دوسرے بھی بنانے والے ہیں چیزیں، تو وہ پیدا کرنے والے ہیں. تو وہ اس کا تو خلاقہ کا تو یہ تصور ہو گیا. اچھا دیکھیں جالا جو ہے یہ خالی دیکھیں پیدا کرنا جب ہو تو یہ ٹینجیبل چیز ہے. یہ جو ہے آپ کہہ لیں کہ آپ کوئی چیز آپ نے پیدا کی ہے، مٹیریلسٹک ہے، ٹینجیبل ہے، جو ہے فزیکل ہے، چیزیں ہیں. لیکن جالا اس کے مقابلے کے اندر جب آتا ہے تو اس پہ یہ دونوں چیزیں، مطلب جالا یہ بھی ہو سکتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز میں بدل ڈالا، یہ بھی جالا ہے، بنا دیا. اور پھر جالا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی مطلب ایک شخص نیک تھا تو اس کو پھر جو ہے برا تھا تو اس کو نیک بنا دی، یہ بھی جالا کے اندر اس میں. یعنی یہ مانوی انداز میں بھی ہے اور ٹینجیبل یعنی فزیکل بھی مانوی دونوں میں آتا ہے. دوسرا ایک اور ہوتا ہے، اس کی بات ہوتی ہے کہ جو جیسے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا نا، خلق کیا ہے، تو وہ دیکھیں اس کی پہلے کوئی چیز موجود نہیں ہے. جالا بالعموم یہ آتا ہے کہ کسی چیز کو جو ہے وہ پہلے چیز تھی تو اسے ایک دوسری چیز جو ہے بنا دی. مثال کے طور پر دیکھیں کہ اب اس اردو میں اس سے لفظ جو نکلتا ہے جالا جو ہے وہ جعلی ہے، جعلی چیز. اردو میں تھوڑا سا اس کا کنسپٹ بدل گیا، دو نمبر چیز کو کہتے ہیں نا جعلی چیز. تو اس کا مطلب ہوتا ہے جعلی، مطلب جو بنائی گئی چیز ہے، بنائی گئی ہے. تو پہلے کوئی چیز تھی اس سے دوسری بنا دی، اس طرح یہ چیز بنا دی، تو اس کے میں تصور آتا ہے. لیکن خلاقہ کا تصور اچھا جب الخالق آئے گا تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جب خالق سماوات والارض آئے گا تو صرف یہ خالق، یہ آسمانوں زمینوں کی تخلیق، یہ خالق جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کے ساتھ وابستہ ہے. جالا دوسری چیزوں کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ، ہر چیزوں کے ساتھ دوسری چال ہے. لیکن ان دونوں کے اندر جو ہے بنیادی طور پر جو فرق ہے وہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ ان کے اندر ایک چیز ہے. اور کوئی چیز میں نے کسی کے ٹریٹس کو تبدیل کر دیے، وہ بھی جالا ہے. ٹھیک ہے. تو جو ہے یہ اس دونوں کے اندر فرق جو ہے نا آتا ہے.